چیئرمین ہمارے لیڈر کا جو ویژن ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ رائے رمیز صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ہماری پارٹی فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ، ہمارا مشن ہے قانون کی حکمرانی، اور یہ ہم سب جانتے ہیں قانون کی حکمرانی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک تھانے اپنا کام ٹھیک طرح نہ کریں، اداروں میں میرٹ پہ فیصلے نہ ہوں اور عوام کی خوشحالی کے لیے فیصلے نہ لیے جائیں۔ ہماری کوئی معمولی سیاسی جماعت نہیں، اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ عوام کے اس مسائل کو حل کیا جائے، انہیں روزگار، علاج، تعلیم اور تمام بنیادی سہولیات دی جائیں اور میرٹ پہ فیصلے ہوں، خاص طور پہ ادارے اپنا ٹھیک کام کریں۔ آخر میں ہم جو میرے آپ ساتھی ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا منشور بیسیکلی ہم 3 پوائنٹ پہ ہم اپنا ویژن رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور دوسرے جو ہم سب جانتے ہیں کہ فیئر اور فری الیکشنز بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر پارلیمنٹ کا نظام ٹھیک نہیں چل سکتا۔ اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن سستے ترین ہوں اور افورڈیبل ہوں تاکہ عام اور قابل افراد الیکشن کے پروسیس کا حصہ بن سکیں اور ایوانوں میں ہماری نمائندگی ہو۔ تو آخر میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں۔ پریس ریلیز ہمارے پاس اردو اور انگلش میں اس وقت میرے پاس موجود ہے، آپ میں سے جس کو بھی چاہیے ہو تو بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے ایف ٹی ایف چیئرمین کرنل راجہ جاوید مصطفیٰ صاحب نے اس قابل سمجھا، میرے پہ اعتماد کیا کہ مجھے اپنی پارٹی کا صدر منتخب کیا انہوں نے۔ میں پوری ایمانداری اور پوری محنت کے ساتھ انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلوں گا، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ یوتھ کو، نوجوان نسل کو ہم آگے لے کے آئیں۔ چونکہ میرا تعلق آئی ٹی کے ساتھ ہے تو میری کوشش ہوگی کہ ہم آئی ٹی کو زیادہ پروموٹ کریں۔ جتنے بھی نوجوان جو آئی ٹی میں لیک کرتے ہیں، جن کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں، ہم ان کو بھی آگے لے کے آئیں، اور ہم بہت پرامن احتجاج کریں گے انشاءاللہ۔ جب بھی ہم کریں گے، ہماری کسی پارٹی سے کوئی مخالفت یا کسی کے ساتھ ہماری کوئی جھگڑا یا بحث نہیں ہے۔ ہم اپنا موقف لے کے آئے ہیں، ہم اپنا موقف انشاءاللہ بیان کریں گے اور اس کے مطابق ہم چلیں گے، اور ہمارا ایک ہی گول ہے، ہماری پارٹی کا انتخابی نشان بھی گھنٹی ہے۔ ہم انشاءاللہ گھنٹی ضرور بجائیں گے، لیکن وقت پہ اور لوگوں کو تھوڑا سا ہلانے جلانے کی ضرورت ہے۔ ہم بطور قوم تھوڑا سا میرے خیال میں سو چکے ہیں، ہم لوگ اٹھنے کی ضرورت ہے، اور ہم خود قدم بڑھائیں گے نیت کے ساتھ تو ہم سسٹم کچھ بدل سکتے ہیں۔ تو ہماری یہی کوشش ہے۔ میں دفتر انشاءاللہ 2-3 دفتر کا میرا ہے پلان بنانے کا لاہور میں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بلا جھجک میرے پاس آئیں، پارٹی جوائن کریں، پارٹی کے لیے اچھے مقصد کے لیے آئیں اور اچھا انشاءاللہ چینج لا سکتے ہیں۔ یہ نوجوان ہی انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بدلے گی۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں نوجوانوں نے ہی، اسٹوڈنٹس نے ہی انقلاب لے کے آئے ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ انقلاب لے کے آئیں گے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں چیئرمین صاحب سے کہ وہ ہماری پارٹی کے بارے میں کچھ بتائیں، اور آخر میں بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا، پریس کا، سارے عہدیداران کا، سارے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ میڈیا کا. میڈیا ہی اپنا رول ادا کرتا ہے پاکستان کو بنانے میں، اور آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں ایک لیول آف کوریج دیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ فی الحال اللہ کرے کہ آ جائے، ہماری پارٹی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہ پاکستان کے حالات کو تبدیل کرے گی. میں مختصر بتاؤں کہ میں گاؤں میں پیدا ہوا، گاؤں کے رہنے والوں میرے باپ اجداد نے خدمت کی، اور اس کے بعد میں نے ملٹری کالج سے پڑھا، پھر ایف سی کالج سے پڑھا. ایف سی کالج میں 2 سال الیکشن لڑے، میں نے وہاں پہ جیتے. پھر 1971 میں جنگ لگی تو میں وار میں پی ایم اے چلا گیا. پاکستان کے اندر میں نے بیسٹ اپوائنٹمنٹس کی، انٹرنیشنل لیول پہ بیسٹ اپوائنٹ. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ لیڈر کو جب تک آنیسٹ نہیں ہوگا، کمپیٹنٹ نہیں ہوگا اور دلیر نہیں ہوگا، وہ پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتا. اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جتنی لیڈرشپ ہے بائی اینڈ لارج، وہ اچھے بھی ہوں گے بیچ میں، لیکن ہمارا ابتدا ہی کرپشن سے ہوتی ہے. تو جب کرپشن سے ہی الیکشن لڑے جانے ہیں، پیسے لگا کے الیکشن لڑے جانے ہیں، آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر حالات بدلی کریں گے؟ ہمارے پاس بڑی کمپیٹنٹ ٹیم موجود ہے، دن بہ دن لوگ جوائن کر رہے ہیں الحمدللہ. ابھی 5 سال ہمیں ہو گئے ہیں پارٹی کو رجسٹر ہوئے. تو مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری پارٹی اگلے الیکشن میں ایک ریکارڈ لیول پہ سیٹس لے گی، اور انشاءاللہ ہم پاکستان آپ کو ایک بہترین پاکستان دے گی. ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، کوئی کمپیٹنس کی کمی نہیں. مسئلہ جو ہے وہ ہمارا ہے رول آف لا. اب رول آف لا اسی صورت میں آپ لا سکتے ہیں جب کہ آپ نے ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے جو کہ آنیسٹ ہیں. تو جب آپ کے پولیٹیشنز ہی کرپٹ آ رہے ہیں، وہ نہ تھانے ٹھیک ہونے دیں گے، نہ ججز کو ٹھیک ہونے دیں گے، نہ وہ بیوروکریسی کو ٹھیک ہونے دیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آج کل یہ آواز اٹھی ہی ہے کہ جی صوبے، آپ صوبے 10 بنائیں، 12 بنائیں، 20 بنائیں یا نہ بنائیں، کوئی ابھی گورنمنٹ کا ایک منسٹر کہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ خود اپنی فیلئر کو تسلیم کر رہے ہیں. اب سسٹم اگر کولیپس کر گیا ہے تو صوبوں بنانے سے، میں نہیں کہتا بنائیں یا نہ بنائیں، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن صوبے بنانے سے سسٹم نہیں ٹھیک ہو جائے گا. سسٹم اس وقت ٹھیک ہوگا جب آپ کی انڈکشن، آپ کی سلیکشن، آپ کے پارلیمنٹیرینز، آپ کی لیڈرشپ جو اوپر آ رہی ہے وہ آنیسٹ ہوں گے. اور کب آنیسٹ ہوں گے؟ کب ایسے لوگ آئیں گے جب آپ کے الیکشن سستے ترین ہوں گے، عام آدمی الیکشن لڑ سکے گا. تو جب تک عام آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا، آنیسٹ آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا، آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ میں ابھی ریسنٹلی باہر گیا، آسٹریلیا میں گیا، وہاں کبھی اسٹڈی گیا، تو وہاں پہ نہ بینرز لگتے ہیں، نہ کوئی بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، نہ بڑی بڑی گاڑیاں یوز ہوتی ہیں. سمپل کارنر میٹنگ ہوتی ہیں اور ہینڈ بلز کے اوپر آپ اپنا الیکشن لڑتے ہیں. تو پاکستان، ہمارا توجہ ساری ہے کہ اچھے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچے. باقی اس میں تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان اس وقت کرپشن کے لحاظ سے ٹاپ پہ نمبر 1 جا رہا ہے. جہاں تک رول آف لا ہے وہ بالکل لاسٹ ہے. نہ عورتوں کی عزت، نہ بچوں کی عزت، نہ اسٹوڈنٹس، کروڑوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اسکول جا ہی نہیں سکتے، جاتے ہی نہیں. ابھی ایجوکیشن سسٹم، ہماری 85% پاپولیشن کو وہ معیاری ایجوکیشن مل ہی نہیں رہی. ہماری پارٹی انشاءاللہ میٹرک تک کنفرم ہر ایک کو فری اور معیاری ایجوکیشن دے گی. اس کے بعد بھی جو اگلی ایجوکیشن ہے وہ ہم اس کو بہت سستا رکھیں. لائک وائز آپ مجھے بتائیں یہ کیسا ویلفیئر اسٹیٹ ہے جہاں پہ انسان علاج کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آپ کو سب کو میڈیکل جہاں تک لگے، بیسٹ میڈیکل سب کو ہم فری دیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہمارا انشاءاللہ کمٹمنٹ ہوگی اپنی قوم کے ساتھ. باقی یوتھ، ویمن، یہ آپ کی قوم کے سرمایہ ہے.
50% سے زیادہ آپ کی خواتین ہیں اور ان کو ہم نے ٹوٹلی اگنور کیا ہے. ہمارا ماحول ہی ایسا نہیں ہے کہ ہماری خواتین باہر نکل سکیں یا کوئی کام کر سکیں یا وہ پالیٹکس میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو اگر اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو پاکستان بہت پیچھے چل جائے گا. اور مہنگائی بہت زیادہ ہے. پیٹرول ایشو ہے بہت بڑا. قوم بالکل محتاج ہو چکی ہے, بہت مشکل حالات میں ہے. اب قوم سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ لیڈرز کا کام ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول. ٹیکس, آپ سوچیں گے ٹیکس اپنی مرضی سے جو ٹیکس کاٹنا ہے کاٹتے جاتے ہیں اور اس کا کوئی الٹیمیٹلی کسی قسم کا کسی کو بینیفٹ نہیں جاتا. تو آپ کسی بھی ادارے کو دیکھ لیں, کسی نظام کو دیکھ لیں, کسی سسٹم کو دیکھ لیں, پولیس کو دیکھ لیں, آپ بیوروکریسی کو دیکھ لیں, تو جہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اللہ تعالیٰ جب ہمیں بھیجے, اگر لوگ اپنے کام کرانے کے لیے ہمارے MNA یا MPA کے پاس آتے ہیں, اس کا تو ہماری حکومت فیل. ادارے سسٹم کے مطابق خود لوگوں کے کام ہونے چاہیے. اور اکنامیکلی انشاءاللہ پاکستان بہت اوپر جا سکتا ہے بشرطے کہ لوگوں کو یہ یقین ہو کہ یہاں پر انصاف ملے گا, میرٹ ہوگا, اپرچونٹیز ہوں گی. یہاں پہ بزنس مین بزنس اس لیے نہیں کرتا جو آنیسٹلی کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ہرڈز ہے, مسائل ہے. لہذا وہ آدمی ہی کامیاب ہے جو کرپشن کرتا ہے. تو کرپشن کر کے وہ کامیاب ہے. اسی طرح کے لوگ معذرت کے ساتھ ایک بدماشی کلچر اوپر آتا ہے, اور بدماشی کلچر ڈالے, گاڑیاں, پولیس آگے پیچھے لے کے پھرتا ہے, لوگوں پہ دہشت. تو یہ پاکستان ایسے ٹھیک نہیں ہو سکے. ہم آپ کو انشاءاللہ یہ سارا نظام آپ کو سادگی نظر آئے گی. ہم خود اپنے آپ کو سادگی میں رکھیں گے. اور میری ایک بیک گراؤنڈ ہے, الحمدللہ میرے پہ کوئی کرپشن نہیں نکال سکتا. میں نے بیسٹ اپنا کیریئر کیا. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں کور کریں, ہماری آواز لوگوں تک پہنچائیں. اور لاہور پریس کلب سے میں تھوڑا سا گلہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی تک جب بھی پریس کانفرنس کی ہمیں وہ کوریج ابھی تک نہیں ملی. جب کہ ہم پشاور جائیں, کوئٹہ جائیں, کراچی جائیں, ہمیں بہت اچھی کوریج مل جاتی. تو کیا یہ لاہور پریس کلب کی کوئی اپنی پالیسی ہے یا آئی ڈونٹ نو کیا ہے؟ اس طرح میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہمیں کوریج دیں گے. پاکستان کے پاس ریسورسز, میں پھر کہوں گا کہ ریسورسز کی کمی نہیں ہے. اس کو آنیسٹلی یوٹیلائز کرنا, آنیسٹلی آرگنائز کرنا. اور اب ایسے لوگوں کا جب اوپر لے کر آئیں گے جنہوں نے زندگی میں کوئی کام کیا ہی نہیں, صرف کرپشن کیے, تو پاکستان کو آرگنائز نہیں کر سکتے. ہم آپ کو ہائیلی کوالیفائڈ, ٹیلنٹڈ, لائق, دلیر, محنتی وہ لوگ دیں گے, اور جو پالیٹکس کو اپنا پیشہ نہیں بنائیں. یہ پیشہ نہیں ہے, یہ سروس ہے, خدمت ہے, عوام کی خدمت ہے. اپنا حق ادا کرنے چلے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خدمت ہونی چاہیے کہ آپ گاڑیاں کم سے کم یوز کریں سرکار کی, تاکہ لوگوں کو بتائیں. ادھر تو آپ آتے اور بدماشی بالکل آپ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ ساری جاگیر میری ہے, اس کو میں نے یوز کرنا. تو یہ ہے جی ہمارا بیسکلی پوائنٹ آف ویو ہے. اور اگر آپ کے کوئی کویشچن ہوں گے ویلکم. ہاں جی, بہت شکریہ. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بے شمار پارٹیاں, ٹھیک ہے, ایسے میں پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ FTF کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش ہے, اور دوسرا یہ کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں تقریباً ہر پارٹی کی منشور میں شامل چیزیں, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, جو بھی آپ نے کہا. تو آپ کی پارٹی میں کون سی ایسا خاص منشور میں کیا خاص بات ہے جو ان پارٹیوں سے الگ؟ ایک ہی چیز. اور سیکنڈلی یہ کہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پریس کلب میں کسی پارٹی سے کوئی تفریق نہیں رکھی جاتی. جس پارٹی نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اس کے حساب سے کوریج نہیں ہے. میں کیوں کہتا ہوں ہم کریں گے؟ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اگر لیڈر آنیسٹ ہے, لیڈر کمپیٹنٹ ہے, لیڈر دلیر ہے, تو وہی ڈیلیور کرے گا. باتیں تو آپ کی بالکل صحیح ہے, سارے یہی کریں گے, ہے بھی یہی, ایشوز بھی یہی ہیں. اور انشاءاللہ
ہم آپ کو ایک بہترین اور ٹیم کوالیفائڈ لوگ دیں گے انشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کا کیبنٹ رہا ہے کہ بڑے ملک وطن ادارے سے آپ کا تعلق ہے، فیلڈ مارشل بھی آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، جو میرے علم میں بات ہے، تو گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ یہ اچھے اور دیانتدار کی ڈیفینیشن کون کرے گا، کیسے پتہ لگے گا؟ یہاں تو جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں آپ زمزم سے نہایا ہوا ہوں، دھلا ہوا ہوں، صاف ستھرا ہوں، تو یہ اچھے کی ڈیفینیشن ہمارے یہاں کون کرے گا، وہ بتا دیں آپ کہ یہ اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تھی تو انہوں نے اپنا ماضی بتایا تھا، آپ ماضی چیک کریں، پہلا کام ہے ماضی۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں الحمدللہ میں جن اپوائنٹمنٹس پہ رہا ہوں، میں چمن میں رہا، کوہاٹ میں رہا، جہاں بھی رہا، میں گاڑی کو مس یوز نہیں کرتا تھا۔ میرے گھر سرکاری گاڑی نہیں آ سکتی تھی کیونکہ الاؤڈ نہیں ہے، میں اپنی گاڑی پہ دفتر جاتا تھا، وہاں سے جانا تو سرکاری کا، تو وہ آپ کی نیچر میں آئے گا۔ اگر آپ آنیسٹلی کام کریں گے تو آپ کا ماضی بتائے گا۔ آپ میرے پہ کوئی ایلیگیشن نکالیں، میں پارٹی چھوڑ دوں۔ اچھا گورنر صاحب، آپ ماشاء اللہ ایک نوجوان قیادت نائب علی صاحب آئے، ماضی میں بھی آپ نے پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو مسئول کیا اور کامیابی ہوئی پرائم منسٹر کی ہوئی، آپ نے سارے مسائل کو ڈسکس کیا ہے۔ کیا لوگ جس کو ووٹ ڈالتے ہیں اب اس چیز کی گارنٹی ہے، یا کوئی اگر مسئلہ ہے اس میں بھی آپ نے غور کیا کہ جس کو ووٹ ڈالے جائیں وہی پارلیمنٹ میں جائے، کوئی فارم 47 اور جس کا کچھ؟ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں ووٹ ڈلنا بھی فیئر الیکشن نہیں ہے۔ میں اس کو قطعاً فیئر الیکشن نہیں کہتا کہ ووٹ ڈال دیے۔ ووٹ وہ فیئر الیکشن ہوگا جب کہ آپ کا ووٹ بکا ہوا نہیں ہے۔ آپ خرید کے ووٹ لا کے ڈال دیتے ہیں، وہ کیسے فیئر الیکشن ہے؟ آپ پیسہ لگا کے الیکشن لڑ لیتے ہیں، وہ کیسا فیئر الیکشن ہے؟ آپ جب تک یہ سختیاں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، اگر اس میں طاقت ہو تو یہ اس کا کام ہے انشور کرنا کوئی بدماشی نہیں چلے گی، کوئی ووٹ خریدے نہیں جائیں گے، کوئی پیسہ نہیں لگایا جائے گا۔ یہ آپ چیزیں ٹھیک کر دیں، میں گارنٹی دیتا ہوں اگر اس طرح آپ کا جینون ووٹ آئے گا آپ کا انشاءاللہ۔ ملک میں صدارتی نظام کی کر رہی ہے، اب تو شاید جمہوری پارٹی کا سمیٹنا جا رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو صدارتی نظام ہے وہ ملک کے لیے مفید ہے؟ دیکھیں، فی الحال تو کوئی واضح سامنے چیز آئی نہیں، ہم ایک چیز کو کرٹیسائز کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آئے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پھر عوام فیصلہ کرے نا، یہ نظام آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، اور اگر عوام کہتی ہے ہم نے آنا چاہیے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہ میں ضرور آپ کو ایشورٹی دیتا ہوں کہ الیکشن تو پھر بھی ہوں گے، جس طرح یہ سننے میں آ رہا ہے کہ صوبے بن جائیں گے، ان صوبوں کے اندر بھی الیکشن ہو کے آئیں گے۔ آپ ہم نے نیت کی ہے، اور وہ حضرت ابراہیم والی بات ہے کہ ان کو جب آگ میں پھینکا تو ابابیل نے کوشش کی، تو ہم نے کوشش کرنی ہے، آگے صلہ اللہ نہیں دینا، ہم تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ ہے کہ ساری چیزیں بڑے لوگوں کی طرف سے آئی ہیں، اور نقوی صاحب اس کے پہلے ساری چیزیں پیٹ کے سسٹم اور آیا کہ آپ نے اس کو تھوڑا تحقیق کیا، مطلب سسٹم کی بات کریں کہ سسٹم میں سارے کوشچن کسی ریلیٹڈ تھے، اور سارے کوشچن کو انہوں نے جواب دیا، بجائے وہ یہ کرتے، وہ کہتے کہ جناب آپ یہ میری دشمنی نہیں ہے، میرا اکانومی کی چیزیں نہیں آتی، میری پوزیشن میں نہیں آتی، انہوں نے سوالات کا بڑا زیادہ مشاہدے سے پورا آپ نے جواب دیا، تو اس کانفرنس کو اس چیز کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پیچھے جو موومنٹ ہے کیا اس طرح؟ دیکھیں، میں مجاہد ہوں، جنگجو، میں کسی کا اسپانسرڈ نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی سے کنفرنٹیشن کرنا چاہتا ہوں، نہ کنفرنٹیشن کرنے آیا ہوں۔ میں ایک ہی چیز کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ ہمارا صرف ایک دفعہ میڈیا کے تھرو لوگوں تک بتائیے جاوید مشتبہ، اگر مجھے ووٹ نہ ملے تو مجھے کہنا، الحمدللہ ابھی تک لوگوں تک میری خبر نہیں جا سکی، بیکاز سسٹم ایسا ہے
میڈیا ہی ہے جو انٹروڈیوس کرا. جس دن لوگوں کو یہ یقین ہو گیا یہ جاوید مشتبہ ہے تو جاوید مشتبہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک انقلابی لحاظ سے ایک نئی گورنمنٹ لا کے دیں گے انشاءاللہ. لیکن ہمارے یہاں پر تو ریئلٹی ہے جو آپ میڈیا کی بات کریں یہ تو کوئی رابط سینس نہیں ہے. آپ بھی اس ادارے کے خلاف کوئی ایسی مہم شروع کر دیں تو چلے انٹرنیشنل میڈیا تو آپ کی باتیں نہیں. دیکھیں بات سنیں, ایک چیز میں بتاؤں آپ, اپنے ملک کو ہم نے تباہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے, ہم ڈیوائڈ پیدا کر نفرتیں پیدا کرنے کے لیے نہیں آ رہے. ہماری پالیٹکس ڈیوائڈ کر دیا قوم کو. پہلی بات یہ یقین رکھیں کہ فوج کے خلاف کسی صورت بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے کمفرٹ میں. اب یہ فوج کے ساتھ کنفرنٹیشن کی تو ایک بندہ جیل میں پڑا نا. سو کنفرنٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو ہر چیز کو ایمیکیبلی ریزالو کرتا ہے. جو لڑائیاں کرتا ہے وہ لیڈر نہیں ہے. لڑنا تو فوج کا کام ہے, بندوق چلانا تو فوج کا کام ہے. ایک لیڈر, پولیٹیکل لیڈر جو لیڈ کرتا ہے کروڑوں لوگوں کو, وہ لڑائی نہیں کرتا, وہ ہمیشہ بڑا پن لگا کے چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے. کرنل صاحب آپ نے چونکہ ابھی کشمیر کے الیکشن میں آپ کی پارٹی نے حصہ ہے, جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں فیئر اینڈ فری ہو رہے ہیں؟ دیکھیں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو ہی نہیں رہے. اور آپ ان کی میچورٹی دیکھیں. آپ نے ایک ٹاپک ٹچ کر دیا, میں تو بولنا نہیں چاہتا تھا. آپ یہ کیا میچورٹی ہے؟ ایک طرف نون ہے, ایک طرف پیپل پارٹی, دو آپ کی بڑی پارٹی جماعتیں ہیں. ان کا لیول دیکھیں آپس میں لڑ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, یہ اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. باخدا اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا. آپ کو ایک مثالی ہم پاکستان دیں گے انشاءاللہ. ہاں جی, 5 اگست آ رہا ہے اور ہم اس کو خدا کی شکریہ ہے اس کے حوالے سے بنا دیں گے اور آپ کا ٹیلیفون میں جائیں گے پہلے وہی کرنا. تو اس دن کو آپ کے خیال میں اس خطبہ کی انداز میں بنانا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ تاریخی ماحول ہمارے اپنے اندر بھی پیدا کرتے ہیں. دیکھیں ہم تو اسٹرگل کر رہے ہیں فی الحال. ہم ابھی چاہ رہے ہیں ہمیں ایک جس دن آپ نے جاوید مشتبہ کی پہچان کرا دی, لاہور کو کرانی چاہیے, پریس کلب کو کرانی چاہیے, اس کے بعد آپ کا جو دل کہتے ہیں میں وہ کروں گا, کیونکہ آپ کا دل سچ پہ جاتا ہے, آپ غلط کام نہیں کرنا چاہتے. اس لیے انشاءاللہ ابھی ہم بہت ارلی چیزوں کو